کیا میرے خواب کبھی سچ ہوں گے؟ یہ سوال نہ جانے اس نے اپنے آپ سے کتنی بار پوچھا تھا، اور ہر بار جواب خاموشی میں ڈوب جاتا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سارے خواب تو تھے ہی تھے۔ وہ اپنا نام، اپنا پہچان بنانا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی چاہتی تھی کہ دنیا کے ساتھ ساتھ وہ خود پر بھی فخر کر سکے۔ لیکن معمول اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ ایک سست رو لڑکی تھی جو سارا دن فضول کاموں میں، جیسے سوشل میڈیا پہ گھنٹوں سکرولنگ کرتے رہنا، موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا، اور کبھی کسی انسٹاگرام کی پوسٹ سے انسپائر ہو جانا۔ لیکن دن بالکل اس کے اپوزٹ تھا۔ جو انسپریشن تھی اس سے وہ بالکل ہی علیحدہ تھی۔ جب صبح دیر سے اٹھتی، رات دیر تک جاگتی رہتی، تو بستر بگڑا ہوا، دماغ الجھا ہوا، لیکن صرف آنکھوں میں خواب ہی تھے۔ روز خود سے یہ سوال کرتی، بلکہ خود کو یہ کوستی کہ میں کب بہتر ہوں گی، میری زندگی میں کب کنسسٹنسی آئے گی، میں اپنے آپ کو کب بدل پاؤں گی۔ روز یہ کہتے ہوئے سوتی کہ کل کا دن ایک نئی صبح لے کے آئے گا، اور روز اگلے دن سے بھی زیادہ دیر سے اٹھتی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نصرتین ود سمیہ چشتی۔ ہزاروں نوجوانوں کی یہی کہانی ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں، کیا آپ اپنے آپ کو اس کہانی میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بھی خواب آپ کے ذہنوں میں قید ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں اپنی معمول کو دیکھنا ہوگا۔ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہمیں ہمارے خوابوں سے دور رکھ رہی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ نہ صرف امپلیمنٹ کرنا ہوگا، وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، صرف معمولی سی وہ عادتیں ہیں جو آپ کو کامیاب، بااعتماد اور مضبوط انسان بنا سکتی ہیں۔ تو آئیے آپ کو لے کے چلتی ہوں ان خوبصورت رازوں کی طرف جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ زندگی میں کیسے فلرش ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی عادت، صبح جلدی جاگنا، کیونکہ آپ کے دن کا پہلا گھنٹہ جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی کا آئینہ ہوتا ہے، آپ کے پورے دن کا آئینہ ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آج زندگی کس سمت جانے والی ہے۔ جتنے بھی کامیاب لوگ، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جلدی اٹھتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو دن لمبا مل جاتا ہے، دن بڑا مل جاتا ہے، جس سے فوکس اور فکر جو ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، دل اور دماغ میں فوکس بھی رہتا ہے۔ اور اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے صبح جلدی اٹھنا ہے، اٹھ کے اپنی پریئر کرنی ہے، گریٹیٹیوڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنا ہے، 10 to 15 منٹس کی میڈیٹیشن کرنی ہے، یقین مانیں آپ ایک ڈیفرنٹ انسان پائیں گے اپنے آپ کو۔ جو انسان صبح جلدی اٹھتا ہے وہ اپنے پورے دن پر قابو پا لیتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی وہ بلکہ اپنی پوری زندگی پر قابو پا لیتا ہے۔ اگر ہم نے صبح کا ٹائم جو ہے وہ کیوس میں گزارا تو سارا دن بے قابو اور بیکار اور سٹریس بھرا گزرے گا۔ اور نہ صرف صبح جلدی اگر ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ ہو جائیں، اسکرولنگ کریں، خبریں دیکھیں، خبروں کا شور، زندگی میں افراتفری جلدی، اس سے ہوگا تو کچھ خاص نہیں، صرف یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں بے دہانی، بے سکونی اور بے سمتی پیدا ہوگی، اور وہ الٹیمیٹم جو ہے وہ ہمارے دماغ میں ایسا ہوگا کہ ہم نے دن میں کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے کوئی پروڈکٹیوٹی کی ہی نہیں، سارا دن ہم نے ضائع کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ جلدی اٹھتے ہیں تو نہ صرف آپ کو ایک بڑا اور لمبا دن ملتا ہے، بلکہ آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یقین مانیں یہ پہلا گھنٹہ جو ہے آپ کی فیوچر انرجی ہے، پلیز اس کو برباد مت کریں، کیونکہ یہ ایک خاموش طاقت ہے جو آپ کو بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ صبح اٹھنا ایک چھوٹی سی معمولی سی عادت ہے جس پہ آپ بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، یا آپ کو آپ کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے، بلکہ آپ کو دنیا سے آگے لے کے جاتی ہے۔ دوسری عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عادتیں جو ہیں وہ ہمارا ریچول بن جاتی ہیں، یعنی کہ جو ہم روز سوچتے ہیں یا جس چیز کے بارے میں ہم خیال کرتے ہیں وہ چیز ہمارا ریچول بن جاتی ہے، ہماری روٹین کا حصہ بن جاتی ہے۔ جیسے کہ کسی چیز نے آپ کو بہت پریشان کیا، دھیرے دھیرے وہ آپ کے دل میں جمنا شروع ہو جاتی ہے، دل اور دماغ میں وہ باتیں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ وہی سوچتے ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں وہ سوچیں بدل جاتی ہیں، اور رویے جو ہیں وہ عادتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور عادتیں جو ہیں آپ کی پہچان بن جاتی ہے۔
کبھی آپ نے خود کو یہ کہتے سنا ہے کہ اوکے میں آج نہیں کل سے شروع کروں گا، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، یا ایسے کہ میں تو ان جیسا ہوں ہی نہیں، میں ناکام ہوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایک پروگرام ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، جیسے کہ میری قسمت ہی خراب ہے، میں ان جیسا بن نہیں سکتا، وہ ان کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہیں، ان کی سکولنگ زیادہ اچھی ہے، وہ میرے سے بہتر سٹیٹس میں ہیں۔ یہ پروگرامنگ دھیرے دھیرے آپ کے دماغ کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے، پھر آپ کے اندر انگزائٹی، ڈپریشن، اوور تھنکنگ، فیلئر جیسی چیزیں جو ہیں وہ پرماننٹ سٹے کرتی ہیں، جو آپ کے بیہیویئر کو بناتی ہیں اوورآل۔ کیونکہ یہ ڈیلی کا ریچول ہے جو آپ اپنے آپ کو ڈیلی فیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین مانیں سوچ جو ہے وہ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، نہ آپ اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ میں تو یہ کہوں گی کہ سوچ آپ کی زندگی کی ڈائریکشن بدل دیتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں کمزور ہوں، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کمزور ہونے کی وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ ہاں آپ واقعی ہی کمزور انسان ہیں۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہاں میں بدل سکتا ہوں، تو یہ ایک نئی شروعات ہوگی۔ خیال ایک بیج ہے جو کہ آپ کی زندگی کا درخت بن سکتا ہے۔ آپ کے مثبت عادتیں جو ہیں اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ یہ آپ کا مائنڈ جم ہے جو آپ کے دماغ کے مسلز کو مضبوط کرتا ہے۔ تیسری اور اہم عادت یہ ہے کہ ہمارا جیسا ماحول ہوتا ہے وہ ہمارے اندرونی حالات کا پتہ دیتا ہے۔ اگر ایک صاف ستھرا شیلف، ایک آرگنائزڈ بیڈ روم اور ایک آرگنائزڈ زندگی اور ایک ٹائم پہ بچھا ہوا دسترخوان ہمیں کس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ پرسکون، پرامن اور ڈسپلنڈ ہے، اندر سے اس میں کوئی افراتفری نہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نہ تو اس میں صفائی ہے، بے ترتیبی ہے، بے مقصد ہے، تو اس کی زندگی میں نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی بھی افراتفری کا وہ شکار رہے گا، اور یہ چیز اس کے بیہیویئر سے بہت واضح نظر آئے گی ہمیں۔ ماحول ہمارا استاد ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے ہم نے اپنے آپ کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے اسی اینگل میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا ارد گرد کا ماحول گندا ہوگا تو آبویسلی ہمارا فوکس جو ہے وہ کافی کم ہوگا، بہت لیس ہوگا ٹورڈز آر لائف۔ اگر ہم کامیاب، بہترین اور منظم انسان بننا چاہتے ہیں اور پر اعتماد بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد کا ماحول نہ صرف صاف بلکہ آرگنائزڈ رکھنا پڑے گا، کیونکہ باہر کی ترتیب جو ہے وہ اندر کی جو ہے تربیت جو ہے اس کو جنم دیتی ہے۔ جب تک ہم آؤٹر وے میں آرگنائزڈ نہیں ہوں گے تو ہمارا انر ورلڈ کبھی بھی پرسکون اور فوکسڈ نہیں ہو سکتا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جس دن دل اور دماغ میں الجھن ہو، آپ پریشان ہوں کسی بات کو لے کر کے، اس دن آپ کا بیگ، اس میں چیزیں بکھری ہوتی ہیں، آپ کے رائٹنگ ٹیبل پہ چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ایون کہ آپ کے ارد گرد کپڑے بکھرے میں، کمرہ الٹ پلٹ ہے، کیونکہ آپ اندر اپنے دل و دماغ میں اپنی ہی جنگ پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بے تحاشا فضول چیزیں ہیں، گوسپس، کمپلینٹ، فضول لوگ جن کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ان کو سنی چلے جا رہے ہیں اور اپنے اندر کا فوکس جو ہے اس کو خراب کیے جا رہے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں صفائی، ترتیب اور سکون ہوگا تبھی ہماری سوچ پرامن اور پرسکون ہوگی اور منظم ہوگی، تبھی ہم کامیابی کا راستہ چن سکیں گے۔ ادروائز صرف ہمارے خواب رہ جائیں گے۔ ماحول تو ایسا ہونا چاہیے جو ڈیلی آپ کو آپ کے خوابوں کو یاد کرائے، نہ کہ آپ اپنی الجھنوں سے الجھتے چلے جائیں۔ چوتھی عادت یہ ہے کہ جو ہماری روٹین ہوتی ہے وہی ہماری شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ جس طرح کی روٹین ہم فالو کرتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ آپ کی شخصیت کس طرح کی ہوگی۔ جس طرح کے ہم طریقے چنتے ہیں پورا دن گزارنے کے لیے وہ پہچان بنتی ہے ہماری شخصیت کی۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ڈسپلن، تمیز، تربیت چنی تو یقین مانیں ہماری پوری زندگی جو ہے وہ منظم نظر آئے گی۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم نے بری عادتوں کو چنا، ہم نے یہ چنا کہ ہم نے سارا دن آرام کرنا ہے، سستی، کاہلی اور شکایت کو اپنی زندگی میں رکھا، تو آبویسلی ہماری زندگی ایسے ہی ہوگی۔ عادتیں ہماری پہچان ہیں، جو روٹین ہم بنا لیتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، اور لیٹر آن وہی بتاتی ہے کہ ہم کیا ہیں۔ خواب تو سب دیکھتے ہیں، ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک سیٹ پیٹرن کی روٹین جو ہے وہ ہمیں بنانی پڑتی ہے۔
صبح میں تو ہر کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، میں ٹیچر بنوں گا، میں بڑا بزنس مین بنوں گا۔ جیسے ہی روٹین شروع ہوتی ہے، رات دیر تک جاگنا، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی میڈیٹیشن، نہ کوئی لرننگ، نہ کوئی ایکسرسائز، صرف اور صرف خواب۔ آئیڈینٹی تو کوئی رہتی نہیں اور خوابوں کے پیچھے بھاگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے ہماری روٹین جو ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنی روٹین کو قابو کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی روٹین کو قابو کر لیا تو یقین مانیں ہم نے اپنے خوابوں کو بھی قابو کر لیا، ہم نے اپنے خوابوں کو کنٹرول میں کر لیا۔ پانچویں عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہی دہراتے ہیں جو ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے اور اسے ہم چپ چاپ سہتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ رویے، کچھ باتیں بار بار ہمیں اندر سے توڑتی ہیں، بار بار ہمیں وہ انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے، وہ رویے، وہ زخم، وہ لوگ جو واضح طور پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈس لائک کرتے ہیں، ہماری ناقدری کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے، ہم ان کو برداشت کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو برداشت کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری عادت بن جاتی ہے، اور عادت ہماری قسمت لکھتی ہے۔ اور یہی عادتیں جو ہیں یہ لیٹر آن ہمارا جو ہے وہ مزاج بن جاتی ہیں، بلکہ ہماری پہچان بن جاتی ہیں۔ جس چیز کو ہم برداشت کرتے ہیں وہ ہمارا معمول بن جاتا ہے، جیسے کہ دیر سے اٹھنا، دیر سے سونا، اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز کرنا، سیلف ڈاؤٹ کرنا، نیگیٹو تھنکنگ کرنا، زندگی میں ہم نے وقت کو ضائع کرنے کی عادت، پھر زہریلے لوگ اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی اندرونی بے ایمانیاں، اس سب کو ہم نے اپنی زندگی کا سٹینڈرڈ بنا لیا ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا معمول بنتا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پرماننٹ ہمیں ہمارے ڈاؤٹ سمیت وہ چیزیں ڈیپ روٹڈ ہوتی جاتی ہیں اور وہ پھر ریپیٹ ہوتی ہیں، ری پلے پہ لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہم برداشت کریں گے وہی ہماری زندگی کا پیٹرن بن جائے گا۔ تو ہمیں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا برداشت کرنا ہے اور کیا برداشت نہیں کرنا۔ جس عادت کو ہم اپنائیں گے یا تو ہمیں وہ آباد کرے گی یا برباد کرے گی۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی، آپ جو سوچتے ہیں آپ وہ نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کرتے ہیں آپ وہ ہوتے ہیں۔ کامیابی ایک جھٹکے میں نہیں آتی، کامیاب ہونے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو زندگی میں لانا پڑتا ہے جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ عادتیں اپنی زندگی میں شامل کریں گے یا تو یہ آپ کو بہتر زندگی گزارنے کی طرف لے جائے گی، آباد کریں گی، نہیں تو برباد ضرور کریں گی۔ اس لیے آپ اپنی عادتوں کو فوکس کریں کہ آپ نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، یہ ڈیسیژن آپ کا ہے۔ اگر میری بات دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کا وقت، آپ کی زندگی صرف ایک اچھی عادت کی دوری پہ ہے۔